پابندِ سلاسل از قلم مرجان کتب۔ I'm sorry، بوکھلا کر پیچھے ہوتے عباس کو اس کی توقع نہیں تھی۔ اٹس اوکے۔ چہرے پر دایاں ہاتھ رکھ کر وہ اس کے برابر سے گزر کر اپنے آفس میں آئی اور تیزی سے بیگ اٹھا کر واپس لفٹ کی طرف تیز قدموں سے بھاگی۔ اس کی عجلت عباس جانے سار کی سمجھ سے باہر تھی، پھر بھی وہ تیز قدموں سے اس کے پیچھے ہو لیا۔ نیچے میڈیا ہے باس، میزاب کو بیسمنٹ پارکنگ کا بٹن دباتے دیکھ کر آہستگی سے اطلاع کی۔ میں جانتی ہوں، نرمی سے کہا گیا۔ وہ جانتی تھی سب مین انٹرنس اور باہر کی پارکنگ میں ہوں گے، لیکن زیادہ تر میڈیا پرسنز جن کا کام ہی کھوج میں رہنا ہوتا تھا وہ بیسمنٹ پارکنگ لاٹ تک بھی پہنچ جاتے تھے۔ ابھی بھی لفٹ کے کھلنے کی آواز پر 10-12 رپورٹرز ہاتھوں میں کیمرے سٹینڈ لیے تیزی سے بھاگ کر اس تک آئے۔ عباس نے آگے آ کر ان سب کو ہاتھ سے فاصلے پر ہونے کا اشارہ کیا۔ میزاب کے آگے بڑھنے کے باوجود اس پر سوالوں کی بوچھاڑ ہونے لگی، مگر اس نے کسی کو جواب نہیں دیا۔ جانتی تھی باہر اس سے بڑا جم غفیر ہے، وہیں سب کو ایک ساتھ بتا کر جائے گی۔ اس کے باہر نکلتے ہی سب میڈیا والوں نے دھاوا بول دیا۔ سیکیورٹی نے عباس کی ہدایت پر پہلے ہی گزرنے کا راستہ بنا کر اس کے گرد ایک قطار بنا لی، مگر پھر بھی میڈیا والے بہت زیادہ تھے۔ میم، آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گی؟ ہر طرف سے سوالوں کی برسات ہونے لگی، مگر وہ تیز قدموں سے آگے بڑھتی گئی۔ ناقص مال کے استعمال کی آپ کو خبر تھی؟ ایک اور سوال پر میزاب کے قدم ٹھہرے۔ سب چونک کر سیدھے ہوئے، یعنی وہ جواب دینے کے لیے تیار تھی۔ آپ اور مدثر صاحب کا اس غبن میں برابر کا حصہ تو نہیں؟ مزید سوال آتے گئے۔ آپ کے پاس پاور آف اٹرنی ہے ہاشم بزنجو کی، تو یہ ممکن ہی نہیں کہ آپ کے علم کے بغیر کچھ بھی ہو۔ مزید سوال آنے لگا اور وہ رک کر تحمل سے سنتی گئی۔ مجھے بھی آپ لوگوں کی طرح آج ہی معلوم ہوا ہے۔ میں ابھی پروسیکیوشن آفس ہی جا رہی ہوں اور اصل حقائق وہیں جا کر معلوم ہوں گے، نرمی سے کہہ کر وہ آگے بڑھی۔ آپ کو کیا لگتا ہے اس معاملے کو بزنجو انڈسٹریز دبا سکتی ہے؟ سب کچھ تو میڈیا کے سامنے آ گیا ہے، لائیو ناقص مال کی شپمنٹ دکھائی گئی ہے۔ اگلے رپورٹر کی بات بہت وزنی تھی۔ میزاب نے چہرہ پھیر کر سائٹ پر کھڑے آدمی کو دیکھا۔ یہ وہی شخص تھا جو ہمیشہ میزاب رحمت کے بارے میں منفی خبروں کو ہائی لائٹ کرنے میں پیش رہتا تھا۔ میں یہی جاننے کے لیے جا رہی ہوں کہ اس لائیو ریڈ میں کتنی سچائی ہے۔ اگر یہ سچ ہوا تو اس کی مکمل ذمہ داری لی جائے گی۔ یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے کہ اسے پیسے سے دبا دیا جائے، یہ انسانی جانوں کا معاملہ ہے۔ اگر یہ ریڈ نہ ہوتی اور فلائی اوور ناقص مال سے بن جاتا، تب بزنجو انڈسٹریز کا دیوالیہ نکل جاتا۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ رپورٹرز کو پہلے فیکٹس پر کام کرنا چاہیے؟ اس کے مدلل جواب پر بھانت بھانت کی بولیاں یکدم بند ہوئیں۔ ٹی وی کے آگے جم کر بیٹھے ہاشم بزنجو کے چہرے پر بڑی گہری فاتحانہ مسکراہٹ دوڑ گئی، جبکہ اس کے آگے قدرے سائیڈ پر کھڑے باڈی گارڈ کی سنجیدگی میں اضافہ ہونے لگا۔ میزاب کے آگے بڑھنے پر اس نے پارکنگ میں کھڑی گاڑی کا دروازہ کھولا۔ میزاب کے اندر بیٹھتے ہی سیاہ گاڑی گولی کی رفتار سے الرحمت مال کی بلند و بالا عمارت سے نکل گئی۔ صبح سے شام اور شام سے رات ہو گئی، اسے بغیر کچھ کھائے پیے ٹک کر بیٹھے پروسیکیوشن، میڈیا اور پولیس سے مغز ماری کرتے ہوئے۔ پولیس کے پاس مدثر شیراز کے خلاف پکے ثبوت تھے، لے دے کر شاید بات دب جاتی اگر جو میڈیا انوالو نہ ہوتا۔ آپ کو چاہیے کہ جو میڈیا کو ٹپ میں ریکارڈنگ ملی ہے اس کو ٹریس کریں۔ وکلا کو ہدایت دے کر وہ پولیس اسٹیشن کے کامن روم میں بیٹھ کر پولیس اہلکاروں سے بات کرتے ہوئے جواد کو چونکا گئی۔ جواد نے چہرہ پھیر کر برابر سنجیدہ بیٹھے عباس کو دیکھا، جس کے چہرے سے کچھ بھی سمجھنا ناممکن تھا۔ آپ کہنا کیا چاہ رہی ہیں؟ انسپکٹر کی بات پر اس نے مسلسل بجتا فون سائڈ پر رکھ کر فائلز بند کی۔ ساری بات ریکارڈنگ سے شروع ہوئی ہے۔ کیا یہ جاننا پولیس کا کام نہیں کہ وہ کیسے حاصل کی گئی؟ کیونکہ غیر قانونی طریقے سے حاصل کیے گئے ثبوت کی عدالت میں کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ اس کے مدلل لہجے پر عباس نے پہلو بدلا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس معاملے میں بزنجو خاندان کے مردوں کے بجائے میزاب رحمت یوں آگے آگے ہوگی۔ اس بارے میں ہم معلوم کروا چکے ہیں۔ عباس کے کوہنی مارے جانے پر اس نے پلان کی ہوئی بات تیزی سے دہرائی۔ تو کیا معلوم ہوا؟ یہی کہ رپورٹرز نے اپنے ریسورس سے اس آڈیو تک رسائی حاصل کی اور ریڈ میں شامل ہوئے۔ جواد کے جواب پر میزاب نے سامنے پڑی فائل پر آہستگی سے ہاتھ پھیرا۔ رپورٹرز کے ریسورس کو تو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ خاموش بیٹھے عباس کے ٹکڑا لگانے پر میزاب نے چونکے بغیر اس بات میں سر ہلایا اور کلائی پر بندی گھڑی دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں چلتی ہوں۔ اس کے کھڑے ہونے پر عباس بھی اپنی کرسی چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے لگا اب گھر ہی میزاب رحمت کو جانا ہوگا۔ تبھی گاڑی میں بیٹھنے سے قبل تصدیق چاہی گئی۔ نہیں، فیکٹری جانا ہے پہلے۔ اندر بیٹھنے سے قبل کہا گیا اور کچھ دیر بعد گاڑی اسی انڈسٹریل ایریا کے باہر کھڑی تھی جس کے قریب ہم نے ایک موٹر سائیکل سوار کو دیکھا تھا، وہی سوار جس نے ریکارڈنگ میڈیا کو لیک کی تھی۔ میزاب گہرا سانس لے کر باہر نکلی۔ جانتی تھی ابھی سپروائزر کے علاوہ سب جا چکے ہوں گے۔ سیل فون بجنے پر اس نے کان سے لگایا اور مین انٹرنس کی جانب بڑھی۔ میں ویئر ہاؤس جانا چاہتی ہوں۔ اس کی بات پر پیچھے چلتے عباس کا چونکنا فطری تھا، اور یہ بات سٹاف میں سے کسی کو معلوم نہیں ہوگی۔ آپ گھر جا سکتے ہیں۔
نرمی سے کہہ کر اس نے کال منقطع کی اور دور کئی ایکڑ پر پھیلے ویئر ہاؤس کی جانب بڑھنے لگی جہاں سپروائزر چابیاں رکھ کر گیا تھا۔ آپ یہاں کیا کرنے آئی ہیں؟ وہ زیادہ دیر پہ تعلق نہیں رہ سکا۔ ٹیبل سے چابیوں کا گچھا اٹھاتی میزاب نے نشان زدہ چابی لوہے کے دروازے کے لاک میں لگا کر گھمائی۔ مخصوص آواز سے تالے کھلنے پر بڑے دونوں دروازے پکڑ کر ایک دوسرے سے پرے مخالف سمتوں میں دھکیل کر اس نے عباس کو دیکھا جس کی نگاہ اس پر ہی تھی۔ کل میڈیا بریفنگ دینی ہے تو سب اپنی آنکھوں سے دیکھنا بہت ضروری ہے تاکہ معلوم ہو سکے جو کہنا ہے وہ درست ہے بھی یا نہیں۔ اسی مخصوص حلاوت سے اپنی کہہ کر وہ اندر چلی گئی جبکہ عباس چند لمحے تک آگے نہیں بڑھ سکا۔ نزاب اندر بڑھ کر ویئر ہاؤس میں پڑے سارے مال کو ایک ایک کر کے ہاتھ لگا کر دیکھتی رہی۔ اتنے بڑے ویئر ہاؤس کا اس نے کوئی ایک کونا نہیں چھوڑا۔ سائڈ سے ایک شاپر اٹھا کر اس میں تھوڑا سا اس میں ڈال کر کندھے پر لٹکا رکھے بیگ میں رکھ کر واپسی کے لیے بڑھی۔ عباس اس عورت کی ہمت پر حیران ہو رہا تھا۔ صبح سے اس نے ایک پل کے لیے بھی سکون کا سانس نہیں لیا تھا اور اب بھی وہ اتنی ہی شاداب تھی۔ ماتھے پر کوئی بیزاری اور شکن تک نہیں تھی۔ تم تھک گئے ہوگے، اپنے گھر جا کر آرام کرو، گاڑی کے پاس پہنچ کر کہتے ہوئے اس نے عباس کو گہرا سانس لینے پر مجبور کر دیا۔ کیوں؟ آپ نے پھر کہیں جانا ہے؟ چابی کے لیے پھیلائے گئے ہاتھ کو نظر انداز کر کے سنجیدگی سے سوال آیا۔ ہاں، جدھر ریڈ ہوئی ہے وہاں، کہہ کر اس نے اپنا ہاتھ اوپر نیچے کیا۔ بیٹھیں۔ دروازہ کھول کر پیچھے ہوتے عباس کو میزاب نے بہت توجہ سے دیکھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح اندر بیٹھنے والے خلا کے اوپری سرے پر ہاتھ رکھے ہوئے تھا تاکہ انجانے میں اوپر ہونے پہ میزاب کا سر نہ لگے۔ کچھ کہے بغیر وہ اندر بیٹھ گئی۔ پھر سے اس سیاہ گاڑی کا خاموش سفر شروع ہو گیا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ گاڑی اس سنسان اور بند پڑی فیکٹری میں داخل ہوئی جو کسی زمانے میں خوب کماتی ہوگی اور اب زخمی ہو کر اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی۔ عباس نے وہ زنگ آلود سختی سے جمع دروازہ پیچھے دھکیل کر اس کے اندر داخل ہونے سے پہلے اندر جاتے ہوئے اس کو حیران کر دیا۔ آپ یہیں کھڑی رہیں، میں اندر سے دیکھ کر آتا ہوں پہلے۔ پلٹے بغیر کہہ کر وہ جیب سے سیل فون نکال کر لائٹ آن کر کے آگے بڑھ گیا۔ میزاب چند پل وہیں کھڑی رہی۔ تھوڑی دیر بعد ہی عباس کو واپس آتے دیکھ کر وہ جو پریشان ہونے والی تھی تشکر کا گہرا سانس لے کر آگے بڑھی۔ یہاں ریڈ ہو چکی ہے تو احتیاط لازم ہے۔ اس کی وضاحت پر میزاب نے اسوات میں سر ہلایا۔ وہ آگے تھی اور عباس اس کے پیچھے راستے کو روشن کیے ہوئے تھا۔ اندر ویئر ہاؤس میں آ کر اس کی نگاہ ٹیبل کے کنارے پر نیچے گرے سیمنٹ اور بجری کے چھوٹے سے ڈھیر سے ہوتے ہوئے تھوڑے سے سریوں کے بہت چھوٹے ٹکڑوں تک گئی جو یقیناً ریڈ کے دوران نیچے گر گئے تھے۔ جھک کر اٹھاتے ہوئے اس نے سب کچھ ایک اور الگ شاپر میں ڈال کر بیگ میں رکھا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ تبھی عباس کو کوئی کھٹکا ہوا۔ تیزی سے پلٹ کر دبے قدموں کے ساتھ دروازے سے اندر آ کر حملہ ہوتے شخص کو دیکھا اور بروقت پیچھے کو ہو کر زوردار لات گھما کر اس کے سینے پر مارتے ہوئے دور اچھال کر لکڑی کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ لکڑیاں گرنے کی بلند آواز پر کھڑی ہوتی میزاب بوکھلا کر پلٹی۔ کیا ہوا؟ ادھر ادھر اندھیرے میں محتاط نظروں سے دیکھتے عباس سے اس نے آہستگی سے پوچھا۔ ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا۔ عباس نے مدھم سا کہہ کر پلٹے بغیر میزاب کی کلائی تھام کر اپنے برابر کیا۔ پھیلتی سرمئی آنکھوں اور دھڑک اٹھتے دل سے اس نے چہرہ جھکا کر اس نرم مگر مضبوط گرفت کو دیکھا اور تبھی اس فیکٹری کے زنگ آلود بڑے گیٹ نے پورے قوت سے بند ہوتے ہوئے میزاب کو لرز کر اچھلنے پر مجبور کر دیا۔ لرز کر وہ بے اختیار عباس کے مزید پیچھے ہوئی۔ یہ پکڑیں۔ اس کا دھیان ہٹانے کو عباس نے سیل فون اس کے ہاتھ میں تھما کے کوٹ پیچھے کر کے پینٹ کے ہک میں اڑاس رکھے سیلنسر لگے پستول کو نکال کر لوڈ کرتے ہوئے میزاب کے رونٹے کھڑے کر دیے۔ ایک سیکنڈ۔ عباس نے پلٹ کر اس لکڑیوں کے ڈھیر سے کراہ کے اٹھتے شخص کی گردن پر پستول کا بٹ مارتے ہوئے بے ہوش کر دیا۔ یہ کہاں سے آیا؟ لہرا کے بے سود ہو کر نیچے گرتے شخص کو اس نے تعجب سے دیکھا۔ دروازے سے۔ اس کے جواب پر میزاب اسے دیکھ کر رہ گئی۔ ظاہر ہے دروازے سے ہی آیا ہوگا۔ اس فیکٹری میں کوئی ایسی کھڑکی تو تھی نہیں جس سے کود کر اندر آیا جا سکے۔ ایک تنگ سی کھڑکی تھی جو اتنی تنگ تھی کہ اس میں سے بامشکل کوئی نکل سکے۔ دروازے کی جانب بڑھتے ہوئے عباس نے خلا میں سے جھانک کر باہر دیکھا جہاں سے کوئی شخص فیکٹری کے ارد گرد مٹی کا تیل ڈالتا ہوا نظر آ رہا تھا اور وہ کیا کرنے والا تھا اس کی عباس کو خبر تھی۔ اس آدمی نے عباس کے دیکھتے ہی سر پر پہن رکھی پی کیپ اتاری اور عباس مٹھیاں بھینج کر رہ گیا۔ یہ وہی شخص تھا جس کو اس نے جواد سے کہہ کر وانٹڈ لسٹ پر ڈالا تھا۔ شاپنگ مال میں آگ لگانے والا منظور کرامت کا آدمی۔ یہ وہ فیکٹری پرانی تھی۔ تبھی میزاب کو کمزور دروازے کی کنڈیوں کے درمیان لگا رکھا تالا اور زنجیر نظر آئی، مگر اس آدمی تک جیسے ہی نظر گئی اس کا دل ٹھہر گیا کیونکہ وہ آدمی مٹی کے تیل کا خالی ڈبہ سائڈ پر پھینک کر لائٹر نکال رہا تھا۔ میزاب نے عباس کے تھام رکھے فون کو دیکھا۔ جواد کو کال ملائیں۔
اس آدمی کے جانے سے قبل عباس اس دروازے پر زور آزمائی نہیں کرنا چاہتا تھا، نہ جانے باہر اور کتنے لوگ انتظار میں ہوں۔ وہ اکیلا ہوتا تو بات کچھ اور ہوتی۔ میزاب نے تیزی سے کانٹیکٹس میں جانے کے بجائے کال لاگ کھولا اور سب سے اوپر ہی اسے اردو میں جواد نام لکھا ہوا نظر آیا۔ وہ جو کال ملانے لگی تھی اپنا نمبر دیکھ کر ٹھہر گئی۔ اس کا بھی اردو میں باس لیڈی سے سیو تھا۔ کہیں اندر دھڑکن مدغم ہوئی، مگر خود کو ڈپٹ کر اس نے تیزی سے کال ملا کے سیل فون کان سے لگایا۔ ہاں بھائی، جواد کی بات کو بیچ میں ہی منقطع کر دیا گیا۔ میں میزاب رحمت بات کر رہی ہوں۔ آپ اس فیکٹری میں آ جائیں جہاں ریڈ کیا تھا آپ لوگوں نے۔ اس سنجیدہ آواز پر تھانے میں بیٹھا جواد تیزی سے اٹھا۔ اسے عباس کے فون سے اس عورت کی آواز کی امید نہیں تھی۔ مسئلہ گمبھیر ہوگا، ورنہ عباس اپنی چیزوں کے معاملے میں بہت ریزرو تھا۔ جی میں آ رہا ہوں کہہ کر کال منقطع کرتے ہوئے وہ تیزی سے باہر کو بھاگا۔ کال منقطع کر کے میزاب نے کھانس کر پیچھے ہوتے ہوئے سیل فون کلچ میں ڈالا۔ باہر یقیناً لائٹر سے آگ لگائی جا چکی تھی۔ دھڑا دھڑ جلتی لکڑیوں کے شور پر عباس نے میزاب کو مزید پیچھے کو ہونے کا کہہ کر دروازے کا نشانہ باندھ کر پے در پے فائر کر دیے۔ نتیجہ حسب منشا نکلا۔ اس دروازے کے ہینڈل کمزور ہونے کی وجہ سے ٹوٹ کر ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ پوری قوت سے لات مار کر سخت دروازہ مخالف سمتوں میں دھکیل کر میزاب کا ہاتھ پکڑ کے اسے لے کر باہر نکلنے لگا، مگر میزاب کی مزاحمت پر اس کو دیکھا جو پلٹ کر پیچھے دیکھ رہی تھی۔ وہ آدمی، اس کی مدھم آواز پر عباس نے گہرا سانس لے کر باہر جھانکا۔ ہمیں یہاں سے نکلنا ہے باس، باہر نہ جانے کتنے لوگ ہوں، ایسے میں آپ کو۔ اس کی بات بیچ میں ہی رہ گئی کیونکہ میزاب نے اس کا ہاتھ ایک جھٹکے سے جھٹک کر عباس کو تحیر زدہ کر دیا۔ اس کو کچھ نہ سمجھنے کا موقع دیے بغیر تیزی سے ان لکڑیوں کے ڈھیر کی جانب اندازے سے بھاگی۔ اندھیرے میں پاؤں رپٹنے پر وہ پورے قد سے جیسے ہی زمین بوس ہوئی، عباس تیزی سے اس کی جانب لپکا جو سریوں کے چھوٹے ٹکڑوں کے ڈھیر پر گرنے کے باوجود اٹھ کر اس بے ہوش پڑے آدمی تک گئی اور قبل اس کے بازو سے پکڑ کر اٹھاتی عباس نے آگے بڑھ کر اسے بازو سے کوہنی سے تھام کر کھڑا کیا۔ اس کے کراہنے پر عباس نے چونک کر اپنے ہاتھ پر کچھ گیلا محسوس کر کے اس کا ہاتھ تیزی سے چھوڑ دیا۔ یقیناً اسے چوٹ آئی تھی۔ سائڈ میں ہوں۔ جھک کر اس آدمی کو پیچھے سے پشت پر ڈال کر اس نے دوسرا ہاتھ میزاب کے سامنے پھیلایا۔ کھلے دروازے سے تیزی سے بھڑکتے آگ کے شعلوں کی روشنی میں میزاب نے چہرہ جھکا کر اس مضبوط پھیلے ہاتھ کو دھڑک اٹھتے دل سے دیکھا۔ ابھی اس وقت دھڑک اٹھتے دل کا تذکرہ بے تکی اور تعجب انگیز بات تھی۔ اس کو یوں ہی اپنے پھیلے ہاتھ کو تحیر سے دیکھتے پا کر عباس نے خود ہی جھک کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ یہ پہلی بار تھا کہ اس کے ہاتھ میں میزاب رحمت کا ہاتھ آ گیا۔ پوری کائنات کی گردش تھم گئی۔ وہ ہمیشہ اس کو بازو، کلائی، کوہنی یا پھر شانوں سے تھام کر بچاتا، اپنے روبرو کرتا آیا تھا۔ باہر آ کر اس نے محتاط نظر اطراف میں ڈال کر دور کھڑی گاڑی کو دیکھا اور تبھی فضا میں پولیس سائرن کی آواز گونجی۔ عباس نے تیزی سے اس آدمی کو نیچے اتار کر میزاب کا ہاتھ چھوڑا۔ کالر سے ٹائی کھینچ کر اس بے ہوش پڑے آدمی کے بازو اس کی پشت پر باندھ کر جھاڑیوں کی اوٹ سے نظر آتی جیپ کی جانب بھاگا۔ اسے وہاں وہی آدمی کھڑا نظر آ گیا تھا جو سائرن کی آواز سن کر دوسری جانب دیکھنے گیا تھا۔ جانثار، میزاب نے اس کو آہستگی سے پکارا، مگر وہ انسنی کیے بغیر جھکتے ہوئے اس جیپ کے پاس گیا اور دوسری جانب سے گھوم کر جیسے ہی سامنے آیا، پلٹ کر جیپ کا دروازہ کھولتا شخص عباس کو دیکھ کر ٹھٹکا اور پھر تیزی سے اندر بیٹھنے لگا۔ عباس نے آگے بڑھ کر دروازہ پیچھے کر کے مارا۔ بری طرح بازو لگنے پر کراہتے ہوئے وہ اندر نہیں بیٹھ سکا۔ گردن سے پکڑ کر عباس نے اس کو سر پوری قوت سے اسٹیئرنگ وہیل پر دے مارا اور پھر اس کی چیخو پکار کو نظر انداز کر کے متواتر مارتا گیا۔ اس کے بے سدھ ہونے پر سیٹ پر دھکیل کے اس کی جیبیں ٹٹول کر سیل فون نکالا۔ جیپ کا شیشہ بند کرتے ساتھ اس نے اگنیشن سے چابی نکال کر ہاتھ میں لیتے ہوئے دروازہ بند کرتے ہی لاک لگا دیا۔ اس کے واپس آنے تک پولیس کی گاڑیاں پہنچ چکی تھی۔ اسے آتے دیکھ کر جواد تیزی سے اس تک آیا۔ یہ سب کیا ہے؟ اس کے سنجیدہ اشارے کو عباس اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ ان کے پلان میں رات کے وقت یہاں آنا نہیں تھا۔ وہاں جیپ میں وہی آدمی ہے جس نے مال میں آگ لگائی تھی۔ عباس کی اطلاع پر جواد نے چونک کر کچھ دور کھڑی جیپ کو دیکھ کر اہلکاروں کو بلایا جو اس بے ہوش پڑے آدمی کو پولیس وین میں ڈال رہے تھے۔ تم کیا کرتے پھر رہے ہو؟ جواد کے سوال پر اسے دیکھتے عباس کی نگاہ عقب میں گاڑی کے پاس کھڑی میزاب تک گئی جس کے چہرے پر تکلیف کے آثار تھے۔ جواد نے ان ٹھہرتی نظروں کے تعاقب میں پلٹ کر پیچھے دیکھا اور اسی تیزی سے عباس کو، جس کی سنہری آنکھوں میں جلتی آگ کی روشنی کے باعث کچھ بھڑکتے دیکھ کر جواد آگے آیا۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ جواد کا لہجہ آہستہ ہوا۔ وہ کچھ جاننا چاہ رہا تھا۔ یہ عورت بہت عجیب ہے جواد۔ میں نے ایسی عورت اپنی 35 سالہ زندگی میں کبھی نہیں دیکھی جسے اپنے علاوہ ہر ایک کی پرواہ ہو۔ اس کے مدھم لہجے میں کچھ چونکا دینے والا تھا۔ تو اس نے مزید اکساتا سوال کیا اور عباس جیسے کسی خواب سے بیدار ہوا۔ ٹھٹک کر اس کو تادیبی نظروں سے دیکھ کر تیز قدموں سے میزاب رحمت کی جانب بڑھا۔ جواد بھی اس کے پیچھے آیا۔ آپ ٹھیک ہیں؟
عباس کے سوال پر وہ جو چہرہ پھیر کر پولیس اہلکاروں کے ساتھ آتے اس بری طرح زخمی آدمی کو دیکھ رہی تھی، چونک گئی۔ مجھے کیا ہونا ہے؟ محنت تو ساری تم نے کی ہے، جزاک اللہ، خصوصاً آج کے دن کے لیے۔ اپنے ساتھ تھک کر پورا دن قربان کرتے شخص کو وہ اتنا تو کہہ ہی سکتی تھی۔ عباس نے پیشانی سہلا کر نگاہ اس چہرے سے پھیر لی جو الجھانے لگا تھا۔ آپ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی۔ اس کی بات پر میزاب نے بغور اس کو دیکھا جو اس کی جانب متوجہ نہیں تھا۔ تھوڑا سا سر میں درد ہے۔ اس کے یوں ہی بے پرواہ لہجے پر عباس نے بغیر کچھ کہے گاڑی کا دروازہ کھول کر اسے اندر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ جواد، کل ملاقات ہوتی ہے۔ پیچھے کھڑا جواد جو سنجیدگی سے عباس کو دیکھ اور سن رہا تھا، سر ہلا کر اس سیاہ گاڑی کو وہاں سے نکلتے دیکھنے لگا۔ آپ لوگ ہاتھ پر ہاتھ دھرے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ رات کے 10 بجتے ہی رفت شیرازی کی بے چینی بھی سوا نیزے پر پہنچنے لگی۔ ہم ابھی کیا کر سکتے ہیں رفت؟ کاشف وزنجو کے سوال پر انہوں نے تھم کر اپنے باپ کو دیکھا۔ دیکھ رہے ہیں آپ ان لوگوں کا اطمینان؟ جب ان کی اپنی اولاد گرفتار ہوئی تھی تو کیسے چیخ چلا کر آسمان سر پر اٹھا لیا تھا انہوں نے۔ رفت شیراز کی بات پر کاشف وزنجو کا چہرہ سرخ ہوا۔ ذکی مسکراہٹ دبا کر سب کی سنجیدگی کو دیکھنے لگا۔ شکر ہے سب کی توپوں کا رخ کئی ہفتوں تک اس کی طرف نہیں ہونے والا تھا۔ آرام سے بیٹھ جاؤ رفت، زیب سب دیکھ رہی ہے، کل صبح ہوتے ہی عدالت سے ضمانت کروا لے گی۔ ان کے مدلل جواب پر رفت شیراز نے پاؤں پٹھا۔ اس لڑکی پر آپ کا اتنا بھروسہ اور اعتبار میری تو سمجھ سے باہر ہے۔ ایک دن جب وہی آپ کے سر پر خاک ڈلوائے گی تو مجھے مت کوسنا۔ بیٹے کے غم میں وہ کسی کا لحاظ کرنے کو تیار نہیں تھی۔ امینہ کاشف نے ہاشم بزنجو کا مزید سنجیدہ ہوتا چہرہ بہت غور سے دیکھا۔ کبھی کبھار تو مجھے آپ سے زیادہ مطلبی کوئی نہیں لگتا بابا۔ ان کی اگلی چٹختی بات پر ہاشم بزنجو نے ناگواری سے ان کو دیکھا۔ تقی اور ذکی کے درمیان خاموش نظروں کا تبادلہ ہوا، کیونکہ سب ہی جانتے تھے کہ رفت شیراز کے علاوہ کسی میں ہاشم بزنجو سے ایسے الفاظ اور لہجے میں بات کرنے کی جرت نہیں تھی۔ اب تم اپنی زبان پر قابو رکھو رفت، اور تحمل سے میری بات سنو۔ زیب کل میڈیا بریفنگ میں سب کلیئر کرے گی، تبھی تمہارے بیٹے کی ضمانت ہوگی، اسی لیے تھم کر رہو ابھی۔ ان کے سخت لہجے پر وہ جو زوبیہ، ذکی اور تقی کی موجودگی کا لحاظ کیے بغیر مزید زہر اگلنے والی تھی، ٹھہر گئیں۔ اپنے باپ کی سخت تنبیہ والی نظریں ان کو بھی ہلا کر رکھ دیتی تھی۔ مجھے زیب پر پورا یقین ہے، کل تمہارا بیٹا باعزت بری کروا کر لائے گی۔ ان کے یقین پر ذکی نے برے برے منہ بنا کر چہرہ پھیر لیا۔ ایک تو یہ منحوس عورت ہر جگہ ہیروئن بن جاتی تھی، ہم خود بھی ویسے نکلوا سکتے تھے۔ ذکی کی دبی دبی آواز پر ہاشم بزنجو نے تپتی نظروں سے اس کو دیکھا۔ تو جاؤ نکلوا کر لاؤ، میں زیب کو منع کر دیتا ہوں۔ ان کے فوراً سے کہے جانے پر کاشف وزنجو تیزی سے سیدھے ہوئے۔ یہ بکواس کر رہا ہے بابا، کچھ نہیں جانتا اور نہ ہی معاملے کی نزاکت سے واقف ہے۔ ذکی کو سختی سے گھور کر اپنے باپ کو تحمل دلانا چاہا۔ تم نہیں لا سکتے، کیونکہ نہ تمہارے پاس میزاب رحمت جتنی ذہانت، عقل اور کنیکشنز ہیں، اور نہ ہی تمہیں اس کی طرح قیامت سر پر ہوتے ہوئے بھی اپنے اعصاب قابو میں رکھنے کا ہنر آتا ہے۔ کوئی ایک بات بھی ہوتی تم لوگوں میں تو مجھے زیب کو کبھی آگے نہ کرنا پڑتا۔ ان کے سرد لہجے میں بہت کچھ ایسا باور کرواتا ہوا تھا کہ سب ایک دوسرے سے نظریں چرانے پر مجبور ہو گئے۔ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے، ان کے کسی ایک لفظ سے کوئی بھی اختلاف کر ہی نہیں سکتا تھا۔ میزاب رحمت ہی ازل سے بزنجو خاندان کا سارا بار اپنے کندھوں پر اٹھاتی آئی تھی۔ ہنگامی صورتحال میں سب کے ہاتھ پیر چھوڑ دینے پر بھی صرف وہی پورے قد سے کھڑے ہو کر سارے معاملے کو ہوشیاری اور چابک دستی سے سنبھالتی آ رہی تھی۔ بزنجو خاندان کو کڑے وقت میں ہمیشہ عزت بچانے میں جو کردار میزاب رحمت کا تھا، اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ قصر بزنجو کی ایک ایک اینٹ کو میزاب رحمت نے اپنا لہو پیش کر کے سینچا تھا۔ اس قصر کی بنیادوں کو مضبوطی سے استوار رکھنے کے لیے اس نے کتنی انتھک راتوں میں اپنی نیند قربان کر کے پسینہ بہایا تھا، اس کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا تھا۔ ہمارا خون بھی شامل ہے تزئین گلستاں میں، ہمیں بھی یاد رکھنا تم چمن میں جب بہار آئے۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ بہار کے آنے کے بعد لہو سے اس چمن کی آبیاری کرنے والے ہاتھوں کو پذیرائی ملتی بھی تھی یا نہیں۔ ہمیں پروسیکیوشن۔ اس کو گاڑی اسٹریٹ فوڈ میں روکتے دیکھ کر میزاب نے کچھ کہنا چاہا، مگر عباس اس کی انسنی کر کے گاڑی سے باہر نکلا اور اس کی جانب کا دروازہ کھولا۔ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ ارد گرد موجود فوڈ سٹالز کو دیکھ کر اس معصومیت سے پوچھا گیا۔ عباس کے چہرے کو اتنی کثافت اور تکان کے باوجود مسکراہٹ چھو گئی۔ باہر نکلتی میزاب وہیں تھم گئی۔ ساکن ہوتے وجود سے وہ اس شخص کو پہلی بار مسکراتے دیکھ رہی تھی۔ اسے اکثر لگتا تھا کہ اس شخص کو مسکرانا نہیں آتا۔ اس مسکراہٹ سے ناواقف شخص کو مسکراتے دیکھنا دل کو جکڑ لینے والا تجربہ تھا۔ لوگ فوڈ سٹالز پر کیوں آتے ہیں؟ جواب کے بدلے مسکراہٹ دبا کر سوال کیا گیا۔ ریسٹورنٹس میں لوگ آپ کو پہچان جائیں گے، اور ابھی آپ کا میڈیا سے دور رہنا ہی بہتر ہے۔ وہ اس کی وضاحت نہیں سن رہی تھی۔ تم مسکراتے بھی ہو؟
اس مختلف یکسر موضوع سے ہٹ کر کیے جانے والے سوال پر عباس جانثار کی مسکراہٹ سمٹی۔ چہرہ جھکا کر اس کو دیکھا، جو چہرہ اٹھائے چمکتی سرمئی آنکھوں سے مسکراتے معصوم چہرے کے ساتھ اسے دیکھتے ہوئے عجیب سے احساسات سے دوچار کر گئی۔ ان سرمئی آنکھوں میں سارے فوڈ سٹریٹس کی روشنیاں جگمگا کر سامنے گردن جھکائے کھڑے شخص کو اسیر کرنے کے در پہ تھی۔ ایسے کہ آپ سب کو دیکھتی ہیں؟ انتہائی سنجیدگی سے بے حد گمبھیر سوال کیا گیا۔ ہاں؟ سرمئی آنکھیں ناسمجھی سے چھوٹی ہوئیں اور عباس جانثار نے نگاہیں پھیر لیں۔ آپ کو کچھ کھانا چاہیے تاکہ سر کا درد ٹھیک ہو، نرمی سے کہہ کر عباس تیزی سے پلٹ گیا۔ اس کے چہرے کے وہ ہر دم سنجیدہ رہنے والے تاثرات غائب ہو چکے تھے۔ قدرے کم رش والے اسٹال کے سامنے رک کر عباس نے پلٹ کر اس کو دیکھا۔ کیا کھائیں گی؟ وہاں سائڈ پر مدھم روشنیوں میں بیٹھ کر کھانے والوں کے لیے کرسیاں بھی لگائی گئی تھیں۔ عباس نے کرسی پیچھے کرتے ہوئے اسے بیٹھنے کا کہتے ہوئے سوال پوچھا۔ کچھ بھی؟ سب کچھ بھلا کر ان مزیدار سیاتی خوشبوؤں کے سبب چمک اٹھتی بھوک کے ساتھ کہا، ایک خوف ایک جھجک سے کہا گیا۔ عباس اس پھیکے پڑتے چہرے کو نہیں دیکھ رہا تھا، دیکھ لیتا تو ساکت ہو جاتا، مگر ابھی وہ دیکھے بغیر جا کر آرڈر لکھوا کر وہیں کھڑے ہو کر انتظار کرنے لگا۔ باری آنے پر سیاہ ٹرے تھام کر ٹیبل کی جانب آیا۔ میزاب نے لرزتی نظروں سے اس بھری ٹرے کو دیکھا۔ بسم اللہ کریں۔ اس ٹرے میں پیزا، برگر، سینڈوچ اور نہ جانے کیا کچھ تھا، یوں جیسے وہ سارا مینیو ہی بنوا لایا ہو۔ نظام نے چہرہ اٹھا کر اسے آہستگی سے دیکھا۔ یہ سب کون کھائے گا؟ اس کے سوال پر عین سامنے کرسی سنبھالتے عباس نے ٹرے اس کی جانب دھکیلی۔ آپ؟ اس کی بات پر میزاب کا رنگ کچھ اور ماند ہوا۔ تم بھی ساتھ دو، میں اتنا کچھ نہیں کھا سکتی۔ سنبھل کر دی گئی دہائی پر عباس نے ایک نظر اس کو دیکھا اور پھر اس بات میں سر ہلایا۔ وہ صبح سے کچھ کھائے پیے بغیر خوار ہو رہی تھی، ایسے میں اس کا ساتھ دینا بنتا تھا۔ میں ایک سیکنڈ آیا۔ کچھ سوچ کر وہ تیزی سے اٹھ کر گیا۔ میزاب نے چہرہ پھیر کر اس کو دیکھا، جو فوڈ کارٹ کے بجائے مخالف سمت بھاگ کر جا رہا تھا۔ یوں ہی چہرہ پھیرے وہ تب تک وہاں دیکھتی رہی جب تک عباس جانثار اسی طرح بھاگتے ہوئے واپس آتا نظر نہیں آ گیا۔ سرمئی آنکھوں نے مسکرا کر اس شخص کو اپنی جانب بھاگ کر آتے دیکھا۔ سارے پھیکے پڑتے تاثرات معدوم ہو گئے۔ کہاں گئے تھے؟ قریب آ کر اس کے برابر والی کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے عباس نے چہرہ اٹھائے بغیر ہاتھ میں تھام رکھا شاپر ٹیبل پر رکھا، جس میں فارمیسی کا سامان تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ اس کو شاپر میں سے زخموں پر مرہم رکھنے والے سامان کو نکالتے دیکھ کر جو پوچھا گیا، اس پر عباس نے سنجیدگی سے چہرہ اٹھایا۔ اپنے ہاتھ آگے کریں۔ اس کی بات پر میزاب نے ٹھٹک کر اس کو دیکھا۔ میں ٹھیک ہوں جانثار۔ اس نرم تسلی کرواتے لہجے پر بھی عباس اسی سنجیدگی سے دیکھتا رہا تو میزاب کو اپنے ہاتھ آگے کرنے پڑے۔ عباس نے گہرا سانس لے کر ان چلنی ہتھیلیوں کو دیکھ کر روئی پر ڈیٹول لگا کے زخم صاف کرتے ہوئے دونوں ہاتھوں پر بینڈیج لگائی۔ آستین پیچھے کریں۔ اس کی اگلی ہدایت پر میزاب کے چہرے کا رنگ اڑا۔ میں ٹھیک۔ آستین پیچھے کریں۔ اس کی بات قطع کر کے قطعیت سے کہا گیا۔ میزاب نے چہرہ پھیر کر ارد گرد دیکھا، وہ اسی لیے اس کو اتنے کم رش والی جگہ پر لایا تھا۔ میں انتظار کر رہا ہوں باس۔ اس کی جھجک عباس سمجھ سکتا تھا، مگر جانتا تھا کہ ہاتھوں سے زیادہ اسے بازو پر چوٹ آئی ہے، تبھی اصرار کرنے سے خود کو روک نہیں سکا۔ میزاب نے سیاہ سویٹر کی آستین آہستگی سے پیچھے کی اور عباس نے بے ساختہ پیشانی مس لی۔ دوسروں کے بجائے آپ کو خود پر دھیان دینا چاہیے۔ نرم ہاتھوں کے ساتھ اس گہرے کٹ سے خون صاف کر کے ڈس انفیکٹ کرتے ہوئے جو نصیحت کی گئی، اس پر میزاب اسے دیکھتے رہنے پر مجبور ہو گئی۔ اسے پہلی بار کسی نے ایسے تفکر سے کہا تھا، آپ خود پر بالکل مہربان نہیں ہیں۔ بینڈیج کھولتے ہوئے مزید مدھم لہجے میں اسے جس لہجے میں باور کروایا گیا، اس پر سرمئی آنکھوں میں پانی اکٹھا ہونے لگا۔ خود کو سب سے پہلے رکھا کریں۔ آہستگی سے بینڈیج لگا کر نرمی سے تھپتھپائی گئی اور تبھی عباس کے ہاتھ پر پانی کے قطرے گرے۔ بے طرح چونک کر اس نے چہرہ اٹھا کر اوپر دیکھا اور اسے لگا وہ سانس نہیں لے سکے گا۔ اس کے دیکھتے ہی بھیگی آنکھوں کے ساتھ مسکرا اٹھتی دلکش عورت نے عباس جانثار کے دل کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ تم اچھی نصیحت کر لیتے ہو۔ ان نظروں کے ارتکاز پر میزاب نے پلکیں جھپکتے ہوئے مسکرا کر کہا، جبکہ عباس سنبھل کے پیچھے ہوا۔ نصیحت نہیں، درخواست ہے۔ اس مدھم استدعا پر میزاب اس جھکے چہرے سے نظر نہیں ہٹا سکی۔ کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اس کا دھیان کھانے کی طرف لگایا گیا، مگر ہاتھ بڑھانے کے بجائے وہ خاموشی سے ٹرے میں سجے خوشبو لٹاتے کھانے کو دیکھتی رہی۔ پہلی والی دل کی کیفیت سمٹنے لگی۔ کیا ہوا؟ عباس کے سوال پر اس نے بامشکل مسکرا کر سینڈوچ اٹھاتے ہوئے باقی کی ٹرے اس کی جانب دھکیلی۔ تم بھی میرے ساتھ برابر خوار ہوئے ہو۔ اس کی بات پر عباس انکار نہیں کر سکا، جبکہ میزاب جس طرح دھیرے دھیرے کھا رہی تھی وہ عباس کی نظروں سے مخفی نہیں تھا۔ زیادہ مرچیں ہیں؟ اس شاداب چہرے کو ایک دم پھیکا پڑتے دیکھ کر عباس کو پوچھنا پڑا۔ نہیں۔
کھانس کر اس نے منرل واٹر کی بوتل کو پکڑنا چاہا۔ عباس نے آگے کو ہو کر تیزی سے بوتل کھول کر اس کے ہاتھ میں تھمائی اور پھر میزاب کو چہرہ سائڈ پر کر کے پانی گٹا گٹ چڑھاتے دیکھ کر چونک کے آگے ہوا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اس متفکر آواز پر میزاب نے بوتل بند کر کے آہستہ سے سر ہلایا۔ تم کھانا کھاؤ پلیز۔ وہ اپنے ساتھ صبح سے خوار ہوتے شخص کو بھوکا نہیں دیکھ سکتی تھی، تبھی ضبط کر کے چھوٹے چھوٹے نوالے لیتی گئی۔ عباس برگر آہستگی سے کھاتے ہوئے میزاب کے پھیکے پڑتے نیم رخ کو بہت توجہ سے دیکھ رہا تھا۔ تبھی میزاب کا ضبط رخصت ہوا۔ منہ پر ہاتھ رکھ کر وہ اٹھ کر تیزی سے اسٹال کے دائیں جانب سنسان جگہ کی جانب بھاگی۔ حق تک رہ جاتے عباس کو لمحہ لگا اور پھر ناسمجھی بھرے تفکر سے اٹھ کے اس کے پیچھے آیا، جو جھک کر زمین پر بیٹھتے ہوئے بری طرح کھانستے ہوئے کہہ کر رہی تھی۔ اس کے عقب میں کھڑے عباس کے چہرے کی تشویش اور اضطراب نیم اندھیرے میں بھی صاف ظاہر تھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اس کو کھانس کھانس کر بے حال ہوتا وہ مزید دیکھ نہیں سکا تو جھک کر قدرے سائڈ پہ پنجوں کے بل بیٹھ کر اس کی پشت نرمی سے تھپکنے لگا۔ میزاب کے ہاتھ آگے بڑھانے پر عباس نے اس کانپتے ہاتھ پر پانی کی بوتل رکھ دی۔ چہرہ دھو کر چند پل وہ اندھیرے میں یوں ہی چہرہ اٹھائے گہرے سانس لیتی رہی اور پھر بامشکل اپنے پاؤں پر زور دے کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ ایم سوری، اس کو دیکھے بغیر کہتے ہوئے اس کے پاس سے گزری، جبکہ عباس بہت کچھ پوچھنے کی چاہ کے باوجود خاموشی سے اس کے پیچھے آنے لگا۔ موسم میں ٹھنڈک کا احساس بڑھتا محسوس کر کے اس نے اپنا کوٹ اتار کے میزاب کے شانے پر پھیلا دیا۔ میزاب اس بار نہیں ٹھٹکی۔ فوڈ سٹال پہ آ کے ٹیبل پر پڑے سارے کھانے کو تعصب سے دیکھتے ہوئے اس نے ارد گرد نگاہ دوڑائی، تبھی سڑک کے نعرے غبارے بیچتے بچے تک اس کی نگاہ گئی۔ یہ سارا کھانا اور مزید اور بھی پیک کروا کے اس بچے کو دے سکتے ہو؟ اس نے کلچ سے پیسے نکال کر عباس کی جانب بڑھاتے ہوئے جس انداز سے پوچھا۔ عباس نے ایک نظر اس لرزتے ہاتھ کو دیکھا اور دوسری نگاہ اس بچے پر ڈال کر وہ ٹرے اٹھائے مزید آرڈر بنوانے اور پیک کروانے بڑھ گیا۔ پیسوں والا ہاتھ بے دم ہو کے پہلو میں آ گرا۔ وہ وہی نمکین ہوتی آنکھوں سے اسے مزید کھانا ڈبوں میں پیک کروا کر اس بچے کی جانب لے جاتے دیکھنے لگی۔ اس بچے کی چمک اٹھتی آنکھوں نے دور سے بھی میزاب کی پوری ہستی کو روشن کر دیا۔ بے اختیار مسکراتے ہوئے اس نے گہرا سانس لیا۔ عباس اس بچے کو اپنے والیٹ سے پیسے دے کر واپس اس تک آ رہا تھا۔ میزاب رحمت مہربان نظروں سے اس کو تب تک دیکھتی رہی جب تک عباس جانثار اس کے روبرو نہیں آ کھڑا ہوا۔ کیا کھائیں گی؟ اب کے سوال بہت سنجیدہ اور اتنا مدھم تھا کہ میزاب کو نگاہ چرانی پڑی۔ پیکج فوڈ میں کچھ بھی۔ اس کے کہے جانے پر عباس نے اندر تک ٹٹکنے کے باوجود اس بات میں سر ہلایا۔ آپ گاڑی میں بیٹھے، سردی بڑھ رہی ہے۔ اس کو گاڑی میں بٹھا کر وہ تیز قدموں سے سائڈ پر بنے مارٹس کی جانب بڑھ گیا۔ میزاب نے چہرہ کھڑکی کی جانب ہی کیا ہوا تھا، تبھی اس کا سیل فون بج اٹھا۔ جی معز صاحب، اسے اس کال کو اٹھانی ہی تھی۔ وہ نیوز رپورٹر تھا جسے کل کی رپورٹنگ کرنی تھی۔ صبح سے وہ اتنے میڈیا والوں کو بھگتا چکی تھی۔ ایک اور صحیح، کل صبح 9 بجے بریفنگ ہوگی انشاءاللہ۔ اس کے بتائے جانے پر معز تیزی سے سیدھا ہوا۔ یعنی آپ تیار ہیں؟ وہ میزاب کے تحقیق کر کے میڈیا بریفنگ دینے کی عادت کے بارے میں واقف تھا۔ جی، بس آپ سے ہمیشہ کی طرح غیر جانبدار رپورٹنگ کی امید ہے۔ اسی نرمی سے یاد دہانی کروائی گئی جو اس کا خاصہ تھی۔ کیوں نہیں، آپ بھی آج تک غیر جانبداری سے بزنجہ امپائر کو چلاتی آئی ہیں، تو رپورٹنگ ہم پر چھوڑ دیں۔ میزاب جانتی تھی وہ اس کی بہت عزت کرتا ہے، اسی لیے مسکرا کر الوداعی کلمات کہتے ہی کال منقطع کر دی۔ تبھی کھڑکی بجی۔ میزاب نے چونک کر چہرہ پھیرا اور پھر تیزی سے شیشہ نیچے کر کے اس کے ہاتھ سے شاپر لے لیا۔ عباس کو ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے دیکھ کر اس نے شاپر میں جھانکا اور پھر اس کے چہرے کو مدھم مسکراہٹ چھو گئی۔ بیک ویو مرر نیچے کرتا عباس کا ہاتھ ساکن ہوا اور پھر سر جھٹک کر شیشہ نیچے کر دیا۔ گاڑی سٹارٹ ہو کے اسٹریٹ فوڈ سے نکل کر مین شاہراہ پر پھر سے دوڑ رہی تھی۔ مجھے آفس ڈراپ کر کے تم گھر چلے جانا، عباس کو کہہ کر چونکا دیا گیا۔ اس عورت نے اب بھی گھر نہیں جانا تھا تو کیا وہ آج پوری رات گھر نہیں جائے گی؟ قبل اس کے وہ کچھ کہتا، میزاب کا سیل فون بج اٹھا۔ السلام علیکم زینت، مسکرا کر کال اٹھاتے لہجے کی بشاشت عباس سے مخفی نہیں رہ سکی۔ اسے ایک دھماکے سے یاد آیا کہ جب وہ ایک پھول کی دکان پر گیا تھا، وہیں اس نام کی عورت کے ساتھ میزاب باتیں کر رہی تھی۔ شاید وہ دونوں دوستیں ہوں گی، تب بھی گفتگو سے اس نے یہی اخذ کیا تھا۔ مبارک ہو تمہیں عمرے کی۔ اسے مبارکباد دیتے ہوئے شاپر سے سینڈوچ نکال کر اس کا شاپر نکالا۔ مبارک تو گھر آ کر ہی قبول ہوگی۔ یہ بتاؤ کر کیا رہی ہو اتنی رات گئے باہر؟ ظاہر ہے وہ اس کی بہترین دوست تھی، اسے جانتی تھی، خبروں میں سب سن بھی چکی تھی، اسی لیے میزاب کو اس کے سوال پر تعجب نہیں ہوا۔ کھانا کھا رہی ہوں۔ سینڈوچ کھول کر اس نے آگے ہوتے عباس کا شانہ تھپک کر اسے متوجہ کیا۔ چونکتے عباس نے چہرہ پھیر کر اسے دیکھا اور اس کے بڑے ہوئے سینڈوچ کو وہ جو انکار کرنے والا تھا ان سرمئی آنکھوں کو دیکھ کر نہیں کر سکا۔ سر کو خم دے کر خاموش شکریہ ادا کر کے لیتے ہوئے اس نے چہرہ پھیر لیا۔ کیا تم پھر کھا رہی ہو؟ میزاب کی بچی،
وہ اتنا زور کا چیخی کہ میزاب کو تیزی سے سیل فون کان سے پرے کرنا پڑا۔ اس کی وہ چیخ خاموش گاڑی میں عباس کی سماعتوں تک بھی گئی، مگر وہ یوں ہی اثر لیے بغیر ایک ہاتھ سے ڈرائیونگ کرتے ہوئے سینڈوچ کھا رہا تھا۔ بدتمیز، پیکجڈ کھا رہی ہوں۔ کان سہلا کر خفگی سے اس کی تشفی کروائی گئی۔ اب کی بار عباس جانثار کی بے نیازی میں دراڑ ماتھے پر ظاہر ہوتی شکن سے واضح ہوئی۔ کل کا دن سخت ہوگا، دعا کرنا۔ چند لمحے زینت کی سنتے رہنے کے بعد اس نے مدھم سا کہا اور پھر الوداعی کلمات کہہ کر آنے کی یقین دہانی کرواتے ساتھ اس نے کال منقطع کر دی۔ گاڑی میں ایک بار پھر خاموشی طاری ہو گئی، مگر اب کی یہ خاموشی ہر بار کی طرح والی نہیں تھی۔ کچھ الگ، کچھ منفرد سا تھا اس خاموشی میں جسے ہم ابھی نام دینے سے قاصر ہیں۔ گاہے بگاہے شاپر کی آواز آتی پر میزاب آگے کو جھک کر اس شخص کا شانہ تھپتھپا کر اسے دفتن فوقتاً کچھ نہ کچھ تھما کے اس جمود کو توڑ کر پاش پاش کر دیتی۔ وقت کے قریب آ لگتی آہٹیں دبی سرگوشی میں آنے والے وقت کے بارے میں کسی کو خبردار کرنا چاہ رہی تھیں۔ کیا پھر کوئی نئی کہانی پنپنے کو تیار تھی؟ سنجرانی اور بزنجو خاندان کے بیچ مزید نفرت کی دیوار اٹھنے والی تھی؟ کیا پھر سے ایک جانب سے خیر اور دوسری جانب سے شر کی شروعات ہونے کو تھی؟ وہ جس جگہ مارے گئے اجداد ہمارے، ہم بھی اسی دریا کے کنارے ہیں کم و بیش۔